الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمہ اور تفسیر کی آن لائن کلاس میں آج ہم انشاءاللہ 28ویں پارے کا خلاصہ اور اہم مضامین پڑھیں گے. 28ویں پارے کی ابتدا سورہ مجادلہ سے ہو رہی ہے. سورہ مجادلہ مدنی ہے. اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں. اس صورت میں عام صورتوں کی طرح شرعی احکام کا بیان ہے اور منافقین کا تذکرہ ہے. اس صورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھیں، جنہوں نے حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالی عنہ سے زہار کیا تھا. زہار کہتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے یا تو مجھ پر میری بہن کی طرح ہے، یعنی اپنے بیوی کو محرمات عبدیہ میں سے کسی کے ساتھ یا کسی کے ایسے جزو کے ساتھ تشبیہ دینا کہ جس کا دیکھنا یا ہاتھ لگانا حرام ہو، اس کو زہار کہتے ہیں. اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کا انداز ایسے کیا گویا وہ جھگڑ رہی ہیں. تو اس صورت کا نام اسی وجہ سے مجادلہ، جھگڑنے والی، کہا گیا. سورت کا نام بھی اسی واقعے کے پس منظر میں مجادلہ قرار پایا. زمانہ جاہلیت میں زہار اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق حکم میں تھا، اور اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. قرآن مجید نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی جو کہ کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے. کفارے میں 3 چیزیں بیان فرمائیں. پہلی چیز ارشاد فرمایا کہ والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ دوبارہ بیوی سے جماع کرنے سے پہلے غلام کو آزاد کرے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو. اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا انسان تو فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، کہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے اور ان میں وقفہ نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ بھی بیوی سے جماع کرنے سے پہلے کرے. اگر درمیان میں بیوی سے جماع کر لیا تو پھر یہ وقفہ ٹوٹ جائے گا اور یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ 2 مہینے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہاں یہ شرط نہیں ہے بیوی سے جماع کی. چنانچہ قرآن مجید نے اس زہار کے کفارے کے ذریعے سے اس حرمت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر بیوی سے زہار کر لیا جائے تو ہمیشہ حرمت رہتی ہے. دوسرے اہم مضامین جو اس صورت کے اندر مذکور ہیں،
یہ صورت سرگوشی کا حکم بیان کرتی ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ، کہ اگر دو یا دو سے زیادہ شخص دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ 3 افراد کی صورت میں 2 کی سرگوشی کو آداب مجلس کے خلاف قرار دیا گیا، کیونکہ تیسرے آدمی کے ذہن میں یہی ہے گا کہ یہ 2 میرے خلاف بات کر رہی ہیں، اور اس کے ذہن میں بدگمانی آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں جس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہود کی عادت تھی کہ وہ بعض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آموزی کیا کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو منہ بگڑ کر السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم یا ابوالقاسم کہا کرتے تھے۔ ان آیات کے اندر ان کی اس کبھی حرکت کو بیان کیا گیا اور اس پر ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور ایسا سلام کرتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور دلوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو رسول کو اس طرح تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، یصلونها فبئس المصیر۔ البتہ ایسی سرگوشی اور ایسا خفیہ مشورہ جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہو وہ جائز ہے۔ میں سے مجلس کے آداب کو بھی یہاں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے ہے جو دین کے کسی بھی شعبہ کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہو، لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں بلکہ صرف مستحب ہے۔ چنانچہ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی اور مجلس میں بیٹھا ہو وہ اسی جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، البتہ اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمان بھائی کے لیے وسعت پیدا کر دے اور اسے جگہ دے دے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر منافقوں کا بھی تذکرہ ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ جو یہود سے دوستی رکھتے ہیں اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے تھے۔ آج بھی پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ دوستی اور ناطے اور تعلق کے لیے پینگے بڑھانے پر زور دیتے ہیں، اور یہ پہلی حکومت ہے جس حکومت کے اندر آسمہ حدید نے ان کے رکن قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی کے فلور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی تھی۔ کون سا اسرائیل؟ جس نے فلسطین پر ظلم کر کے صبح و شام سفاکانہ ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے پورے دنیا میں وہ اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ یہود وہ قوم ہے جس پر اللہ کا غضب ہے۔ فرمایا یہ منافق یہودیوں سے دوستی رکھتے ہیں اور پھر اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ایماندار ہیں۔ ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں حزب الشیاطین کہا ہے، اولئک حزب الشیطان، جو کسی بھی صورت اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے اللہ نے 4 نعمتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلے یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو حزب الشیاطین کے مقابلے میں حزب اللہ ہیں۔ دوسری یہ کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی، اور تیسری یہ کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور چوتھی یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سورۃ مجادلہ کا اختتام ہو جاتا ہے یہاں پر، اور آگے سورۃ حشر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حشر مدنی ہے،
اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس صورت کے اہم مضامین یہ ہیں۔ ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، آسمانوں میں، زمینوں میں، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہیں، اس کی وحدانیت اور قدرت و جلال کی گواہی دیتی ہیں۔ پھر یہ سورت قدرت الہیہ کے بعد آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ کرتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود جو کہ عرصہ دراز سے یثرب مدینہ المنورہ کا پرانا نام ہے، یثرب میں قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ۔ معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے، یثرب والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کے سنہری زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، جیسے آج کل پورا پاکستان کا نظام سودی نظام پہ چل رہا ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا، لیکن ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا اور انہیں دوبارہ حشر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں حشر سے مراد اخراج ہے، نکالنے کے معنی میں ہے۔ چنانچہ پہلی دفعہ انہیں مدینہ منورہ سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا، اور پھر دوسری دفعہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود کے لیے تو یہ امر حیران، خود مسلمانوں کے لیے بھی قطعی طور پر یہ غیر متوقع تھا۔ ان کی معاشی خوشحالی، دفاعی انتظامات اور مضبوط جماعتی نظم کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں بسد ذلت و خواری مدینہ منورہ اور خیبر سے نکلنا پڑے گا، لیکن اللہ کا حکم ہے، جب آتا ہے تو ہو کر رہتا ہے۔ اور جب اللہ نے ان کی عہد شکنی، جھوٹ، انکار، تکبر، غرور، سرکشی کی وجہ سے انہیں نکالنے کا فیصلہ کر لیا، تو پھر ظاہری اسباب ان کے کسی کھاتے کام نہ آئے، اور اللہ کا فیصلہ وقوع پذیر ہو کر رہا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ جب یہود کے قبیلے بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے اسے عربی اصطلاح کے اندر مال فے کہا جاتا ہے، اور اس مال فے کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی کو ہے۔ وہ اسے فقراء، ضعفاء، مساکین، حاجت مند اور قرابہ میں تقسیم کریں گے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لیکن اس کے ضمن میں ایک اہم فلسفہ اسلامی اقتصادیات کا یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند اغنیاء کے ہاتھوں میں گردش کرتے رہے، جیسے کہ سیکولرزم اور سوشلزم کا مرکز اور محور ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے اور غریب سے غریب تر ہوتا رہے، تاکہ یہ غریب طبقہ یہ امیر طبقے کا نوکر رہے، ان کا خادم رہے۔ بلکہ اسلام اس کا ایک طریقے سے پھیلاؤ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا کوئی فرد اور کوئی طبقہ بھی محروم نہ رہے۔ زکوٰۃ، صدقات، میراث اور خمس وغیرہ کی تقسیم میں یہی فکر کار فرما ہے۔ وہ تمام قوانین اور مسائل و احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ان کی اتباع واجب، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا سنت صحیحہ کی صورت میں
کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کی قانون سازی جائز نہیں ہے، ورنہ اللہ کے عذابات آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہم لپیٹ میں ہیں۔ جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین اور انصار اور ان کے اتباع کرنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کی یہ صورت تعریف کرتی ہے، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، مہاجرین کا ذکر ہے، انصار کا ذکر ہے۔ وہیں منافقوں کی مذمت بھی بیان کرتی ہے، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا، یہاں سے جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان دونوں گروہوں یعنی یہود اور یہود اور منافقوں کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم عذاب اليم كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فرمایا فكان عاقبتهما، ان دونوں کا انجام انہما فی النار، دونوں آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، وذلك جزاء الظالمین، ظالموں کی سزا ہے۔ بشر کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے حقوق کو بھلا دیا، جس کی پاداش میں اللہ نے خود ان کے ذاتی حقوق بھی بھلا دیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور وہ آپ کو بھول کر حیوانوں کی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہے۔ اور پھر اہل ایمان کو کتاب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پہاڑوں کو عقل و شعور عطا فرما دیتا اور پھر ان پر قرآن نازل کر دیتا تو اللہ کی طرف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس بے مثال کلام کی عظمت سے ناواقف ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ادا تو کر سکتا ہے، ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور پھر اس صورت کے اختتام پر اسماء حسنہ کے ضمن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم، کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب کی سب اللہ کی تسبیح و تقدیس حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر اسی پر سورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔